بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج ہم امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے متعلق گفتگو کریں گے۔ ناظرین، ابو الحسن یامین الدین خسرو فارسی اور ہندوستانی کے صوفی شاعر، موسیقار اور عالم تھے، جنہیں عام طور پر امیر خسرو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سلطنت دہلی کے زمانے میں رہتے تھے۔ آپ کا نام ابو الحسن لقب، یامین الدین نام، امیر خسرو عرف والد امیر سیف الدین لاچین قوم کے ایک ترک سردار تھے۔ منگولوں کے حملوں کے وقت ہندوستان آئے اور پٹیالہ میں سکونت اختیار کی۔ ناظرین، 1253 عیسوی میں امیر خسرو پٹیالہ آگرہ میں پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ ہندوستانی تھیں۔ 8 سال کی عمر یتیم ہوئے۔ کچھ عرصہ بعد یہ خاندان دہلی منتقل ہو گیا اور امیر خسرو نے سلطنت دہلی کے 8 بادشاہوں کا زمانہ دیکھا اور بر صغیر میں اسلامی سلطنت کے ابتدائی ادوار کی سیاسی، سماجی اور ثقافتی زندگی میں سرگرم حصہ لیا۔ محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے چہیتے مرید تھے۔ حضرت امیر خسرو کو بھی مرشد سے انتہائی عقیدت تھی۔ آپ کو اپنے مرشد سے محمد کاسا لیس کا خطاب بھی ملا۔ ناظرین، خسرو نے ہر صنف شعر، مثنوی، قصیدہ، غزل، اردو دوہے، پہیلیاں، گیت وغیرہ میں طبع آزمائی کی۔ غزل میں 5 دیوان یادگار چھوڑے۔ ہندوستانی موسیقی میں ترانہ، قول اور قلبانہ انہی کی ایجاد ہے۔ بعض ہندوستانی راگنیوں میں ہندوستانی پیوند لگائے۔ راگنی ایمن کلیان جو شام کے وقت گائی جاتی ہے، انہی کی ایجاد ہے۔ کہتے ہیں کہ ستار پر تیسرا تار آپ ہی نے چڑھایا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید تھے، انہی کے قدموں میں دفن ہوئے۔ آپ کے اردو کے شعر یہ ہیں: خسرو دریا پریم کا الٹی وا کی دھار، جو اترا سو ڈوب گیا، جو ڈوبا سو پار، سیج و سونی دیکھ کے روں میں دن رین، پیا پیا میں کرت ہوں پہروں پل بھر سکھ نہ چین۔ ناظرین، امیر خسرو شاعری سے ہی نہیں بلکہ موسیقی سے بھی کافی دلچسپی رکھتے تھے۔ ہندوستانی کلاسیکل موسیقی کے ایک اہم شخصیت بھی مانے جاتے ہیں۔ کلاسیکل موسیقی کے اہم ساز طبلہ اور ستار انہی کی ایجاد مانی جاتی ہے، اور فن موسیقی کے اجزاء جیسے خیال اور ترانہ بھی انہی کی ایجاد ہے۔ دنیا میں اردو کا پہلا شعر حضرت امیر خسرو ہی کی طرف منسوب ہے۔ اس سلسلے میں اردو کے ابتدائی موجودین میں ان کا نام نمایاں ہے۔ ناظرین، امیر خسرو کی وفات 1325 عیسوی میں دہلی، ہندوستان میں ہوئی۔